علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو علم دین حاصل کیا ہے اس علم کی روشنی میں وہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں غلطی در آئی ہے، کہاں کہاں فتنہ پنپ رہا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ علم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، تحصیل کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو تین خرابیاں ہیں جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، غلو پسند بھی آئیں گے، تحریف کرنے والے بھی آئیں گے، مبتلین بھی آئیں گے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری بھی اسی طریقے سے قیامت تک قائم رہے گی۔ تو علم کی یہ امانت جو آپ کے پاس آئی ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ مجھے یاد آ گیا ابھی ہماری جو بخاری شریف ختم ہوئی تھی اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری درس میں اس حدیث کی تشریح کی تھی اور اس باب کی تشریح کی تھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو حضرت نے ایک بات کہی تھی بڑی قیمتی، فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تم سے کہہ رہے ہیں اے طلبہ، اے فارغ ہونے والو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی ایک میزان دے دی ہے، نضع الموازین القسط، احادیث طیبہ کا ایک مجموعہ، ایک ذخیرہ، اصح ترین کتاب بخاری شریف، ان صحیح ترین روایتوں کا انتخاب کا ایک مجموعہ میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ میزان ہے۔ نضع الموازین، وہ میزان تو قیامت میں قائم ہوگی، لیکن دنیا میں تمہارے سامنے روزانہ نئے نئے رجحانات آئیں گے، نظریات آئیں گے، خیالات آئیں گے، ازم پیش کیا جائے گا، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ ازم آئیں گے، طرح طرح کے نظریات آئیں گے، کہیں تجدد پسندی آئے گی، کہیں قدامت پسندی آئے گی۔ تمہارا کام یہ کہ یہ ترازو ہاتھ میں لے لو، ایک پلڑا ہے کتاب اللہ کا، ایک پلڑا ہے سنت رسول اللہ کا، اس پر رکھو اور تولو، جو کھرا اترے اس کو قبول کرو، جو کھوٹا نکلے اسے رد کر دو۔ یہ میزان تم کو دے رہے ہیں، وہ میزان آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور صرف بخاری شریف کی شکل میں نہیں، آپ نے صحیح ستہ پڑھا ہے، ترجمہ قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، جلالین شریف پڑھی ہے، اور نور العزا سے لے کر ہدایہ اخیرین تک فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، پھر اصول کی کتابیں پڑھی ہیں، اشارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص، صراحۃ النص، تمام کے تمام اصول فقہ کے اندر آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ روایت کے نام پر کوئی چیز پیش کی جائے تو آپ نے شرح نخبۃ الفکر پڑھی ہے کہ کون سی روایت قابل استناد ہوگی، کون سی قابل استناد نہیں ہوگی۔ یہ جو ترازو آپ کو اتنی مضبوط دی گئی ہے، اس کو استعمال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ہوا کے رخ پر نہیں چلنا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، آپ کو نیابت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیادت ملی ہے۔ یہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اسی کے ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سر پہ بندھی ہوئی پگڑی دستار فضیلت بھی ہے، کانٹوں کا تاج بھی ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، ہوا کے رخ پر نہیں چلنا ہے، لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے۔ آپ جس ماحول سے آئے ہیں اور جہاں پلٹ کر جائیں گے، بہت سے خاندانی رسم و رواج بھی ہوں گے، برادری کی کچھ رسمیں ہوں گی، آپ کو جا کے اس میں شامل نہیں ہو جانا ہے۔ ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق کیا ہے۔ اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا، اکثر کا تو نہیں ہوا ہوگا، نکاح ہوگا، آپ دولہا ہیں، آپ کی چلنی چاہیے، ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے، بارات نہیں نکلے گی ہماری، گڈھا نہیں بجے گا، اور جتنی خرافات ہوتی ہیں، برادری کے رسمیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوگی، سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر نکاح کا بھی طریقہ چل پڑا ہے، پہلے اس کو جانتے ہی نہیں تھے ہم لوگ۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ بنارس تشریف لائے، اور ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کے ذریعے مسجد کے اندر نکاح شروع کرا دیا جائے، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ تو 10 نکاح طے ہوا، 5 جوڑا۔ بڑے لوگوں کے لیے اچنبھا تھا کہ مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے، لیکن آج الحمدللہ لوگ خود
پیشکش کرتے کہ بھائی مسجد میں نہیں. بہت سی خرافات سے نجات مل جاتی ہے. آپ جا کے اس کو اپنی یہاں جاری کیجئے. اور کیوں جاری کیجئے؟ آپ نے مشکات پڑھی ہے نا, اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات کی روایت ہے. نکاح اعلان کرو, مسجدوں میں کرو, اور دف بجاؤ. دف یہ ڈھولک نہیں ہے جو ایک طرف کی مڑی بھی. اس زمانے میں یہی طریقہ تھا اطلاع کرنے کا. لوگوں کیا ہو رہا ہے, کہ دف کیسی بج رہی ہے؟ ارے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا, اعلان ہو گیا. تو اس سنت کو جاری کرنے کی وجہ سے بہت سی خرافات سے نجات مل جاتی ہے. مجھے افسوس ہے اپنے محلے کے, اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اعزاء کے اوپر, کہ بہت سی خرافات تو نکاح کے سلسلے کی ختم ہو گئیں. اب جوڑا کی رسمیں تھیں, مہندی کی رسمیں تھیں, اور کیا وہ پیلا پیلا چیکس ملیہ کی رسمیں تھیں, مالا تھا, پھول تھا, گھوڑا تھا, باجا تھا. لیکن بہت سی نئی نئی چیزیں رائج ہو گئی ہیں. دعوت کے نام پر اعلیٰ درجے کا کھانا, تین تین طرح کے اسٹارٹر, اور سجاوٹ, اور اس کے ساتھ ویڈیوگرافی, اور ناشتے کے نام پر دعوت. یعنی ایک طرف سے تو کچھ رسمیں ختم کی گئی جو جہالت کے ٹائپ کی تھی, اور اب اپنے سرمایہ داری کی نمائش کے طور پر, اپنے مالی حالت کی نمائش کے طور پر بہت سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. یہ سب تباہی کی چیزیں ہیں. نکاح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جس کو قرار دیا ہے, نکاح میں سنتی, نکاح میری سنت ہے, وہ یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم اپنا رہے ہیں. وہاں تو وہ طریقہ تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا مدینہ طیبہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریبی کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشکات میں بھی روایت, بخاری شریف میں کئی جگہ روایت آئی ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم. ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انصاری صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا. عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہیں اور سعد ابن ربی انصاری ہیں. یہ مواخات کا رشتہ سگے بھائی سے زیادہ مضبوط تھا. جب عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربی کا بھائی بنایا گیا تو ان کو لے کر گھر گئے. جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, اور اہل مدینہ جانتے ہیں کہ میں مدینہ کے خوشحال ترین لوگوں میں سے ہوں, لہذا میرا جتنا باغ ہے, مکان ہے, زمین ہے, سب کا آدھا آپ کا آدھا میرا, اور میری 2 بیویاں ہیں. آپ ان میں سے جس کے بارے میں کہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد آپ اسے نکاح کر لیجئے گا. ان کے اوپر رکھا, یہ نہیں کہ کسی بیوی سے پریشان ہو تو اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, آپ جس کو کہیں میں اس کو طلاق دے دوں. یہ ان کی طرف سے ایثار تھا, اور ادھر سے استغنا یہ تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, میں تو مکہ میں بھی تجارت کیا کرتا تھا, مجھے مدینہ کے بازار کا پتہ بتا دو. کئی سوق بنی قینقاع ہے, وہاں چلے جائیے. چنانچہ بازار گئے, کچھ بیچا کچھ خریدا, کچھ بیچا کچھ خریدا, اور سوکھی پنیر اور گھی اور ستو وغیرہ کچھ نفع میں کما کر لے آئے. 3-4 دن کے بعد کچھ آمدنی زیادہ ہو گئی. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ان کے کپڑے پر پیلا پیلا دھبا نظر آ رہا تھا, اور ماہیم عبد الرحمن کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ رنگ جو تھا یہ شب زفاف کا رنگ تھا. جب عورتیں رخصت ہو کر شوہر کے پاس پہلی رات میں جاتی تھیں تو اپنے کپڑے کو کسم میں رنگ کر یا عصفر میں رنگ کر کپڑا پہنتی تھی جس کا کچا رنگ ہوتا تھا, اور ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے کپڑے کا دھبا دوسرے کپڑے پہ آ جاتا تھا. ماہیم کیا ہے یہ, کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. اچھا کس سے نکاح کیا ہے؟ کہ ایک انصاری خاتون سے. اچھا کہ مہر کیا دیا ہے؟ کہ نوات من ذهب, 5 درہم کے وزن کے برابر سونا. فرمایا اچھی اولم ولیمہ کرنا, ولو بشاتن, چاہے پوری بکری کیوں نہ قربان کرنی پڑے. خوشحال لوگوں میں سے تھے. یہ نہیں فرمایا کہہ رہے میں مدینہ میں موجود ہوں, تم نے نکاح کس سے پڑھوا لیا؟
اس کو بتایا کیوں نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ان کے نزدیک محبوب و مکرم تھا؟ لیکن نکاح کر لیا مدینے میں رہتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں ہے، بعد میں کپڑے پر دھبا دیکھ کر آپ جان رہے ہیں۔ اتنا آسان اس نکاح کو حضور فرماتے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ یہ تو واقعات سنائیے، لوگوں کو بتائیے، گھر میں گفتگو کیجئے، ایسے نکاح میں برکت ہوگی۔ ان اعظم النکاح برکتن، بولو، ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ تو یہ نمائش جو کی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں والی، ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کا مصداق یہ نکاح نہیں بنے گا۔ برکت نہیں چاہیے، شہرت چاہیے، نام و نمود چاہیے۔ آپ علماء کرام جو جا رہے ہیں، حفاظ عظام اور مفتیان ذوی الاحترام، آپ لوگوں کو اپنا کم سے کم خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا نکاح مثالی بنے۔ اڑ جاؤ، تمہارا نکاح ہے، ابا کی نہیں چلے گی، میری چلے گی، میرا نکاح ہے، اب اور باقی جو نکاح کرنا ہوگا جس کا کیجیے گا، میرا نکاح سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، پوری زندگی خوشگوار ہوگی۔ اور پہلا قدم اگر غلط اٹھا تو آگے ہی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک جز کے اوپر گفتگو چل پڑی کہ عالم کی ذمہ داری کیا ہے، معاشرے کی خرابیوں کی بو سونگھے، بتانا نہ پڑے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ علم کس لیے حاصل کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک آئینہ ہے، اس میں دیکھیے، آپ کے پاس میزان، اس پہ تولیے، آپ کے پاس علم ہے، اس کی روشنی میں پرکھیے کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، پھر اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے، خود عمل کیجئے، دوسروں کی رہنمائی کیجئے۔